اسی جیل مینول میں غالباً یہ بھی ہے، اور میں ود لاٹ آف سرٹنٹی میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کچھ اختیارات ٹو مینٹین دا لا اینڈ آرڈر جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس یا جو بھی کار اختیار یا ہوم ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اگر میں ایز پرزنر یا میرے لواحقین ایز پرزنر کے لواحقین کے کچھ انریسٹ پیدا کر دیں اور کچھ ایسی سچویشن پیدا کر دیں جس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو اور موب لائک سچویشن کریٹ کر دیں اور وہاں پہ جا کے تھریٹن کریں اور وہاں پہ کرمنل ایکٹس کے اندر ہوں، تو ان کے پاس اپنا آرڈر مینٹین کرنے کا بھی اختیار ہے، وہ بھی اسی مینول کے تحت ہے۔ تو میرا خیال ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑا لیگل ہو رہا ہے، بڑی الارمنگ رپورٹ ہے۔ میں ارباب اختیار سے یہ درخواست کروں گا کہ اس رپورٹ کے مندرجات کو دیکھیں، اس کے اندر بڑے سیریس چیلنجز، اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آفیسز ہیں آف گورنمنٹ جن میں آپ کے وہ دفاتر ہیں جو سول سروس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک باقاعدہ فراڈ ہوا ہے۔ آپ کے پریامبل میں لکھا ہے ٹو بی ایگزیکٹو اتھارٹی ٹو بی ایکسرسائز بائی دا چوزن ریپرزنٹیٹیوز، اور آپ نے وہ کچھ سرکاری افسران کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ تو جب تک وہ پالیسی میکنگ کے متعلق دیکھیں کیبنٹ کے ڈیسیجنز، اس کی ایک آرگومنٹ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ فیصلہ جو ہے کابینہ کرتی ہے، کابینہ از گورنمنٹ چوزن ریپرزنٹیٹیو تو وہاں پر آ گئے تو ٹھیک ہے، پھر جو سیکٹریز کی اے سی آرز ہیں، جو سیکٹریز کے فائلز کے اوپر فائنل ڈیسیجنز ہیں جن کی اتھارٹی شوڈ بی ویسٹڈ ان دا چوزن ریپرزنٹیٹیوز، دیں پھر بات کو ختم کریں، معاملے کو سیدھا کریں، تو پھر کوئی ذمہ داری بھی لے لے گا۔ پھر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا جو مسئلہ ایک سیکنڈ دیکھیں، اس کی میں بڑی واضح سن رہا ہوں، پولیٹیکل گورنمنٹس وڈ ناٹ بی رسپانسبل فار دس رپورٹ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ کوئی آ کے اس پر بحث کرنے کو تیار ہے، میں نے اس رپورٹ کے مندرجات دیکھے ہیں، کہاں پر آ کے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل ان دفاتر میں پیدا ہو رہے ہیں جن کو آپ نے پتہ نہیں کس مرضی کے تحت با اختیار کیا ہوا ہے۔ ٹرسٹ یور پیپل، دوز ہو گیٹ ریپرزنٹیڈ، دے ول پرفارم بیٹر۔